أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم آج سورۃ الدخان جو ہے وہ شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ وسائل اور بے شمار انعام و کرام اور رزق ہمیں عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. حسب روایت ہم اپنا آج کا سبق دیکھنے سے پہلے اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 89 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں، اور نہ تم بددل اور غمزدہ ہو گئے. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، وہ ان کو سب وہاں پر ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ بخشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ہی وہ ظالم تھے. اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے. ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کا اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سمجھتے، تو نہیں سنتے؟ یعنی ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سب سے پاک ہے. اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثہ میں اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے تھے. وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی، وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے
جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی صرف اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم بھی ہو، اس پر علم یقین بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا، اور ان کا یعنی پیغمبر کا یہ کہنا، یا اور قسم اللہ کے رسول کے اس قول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، یعنی آپ ان سے سلام کہتے ہوئے اچھے طریقے سے منہ پھیر لیں، اور انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ پچھلے سبق ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو متقی ہوئے دنیا کی زندگی میں، کس طرح سے ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت اور جنت میں جو ماحول ہے اس کی تھوڑی سی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی پچھلی آیات میں، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا دنیا کی زندگی میں، ان کا حال کیا ہوگا آخرت کی زندگی میں، جہنم میں، اس کا ہلکا سا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر وہی یاد دہانی کہ اتنا واضح نصیحت اور سب کچھ کھل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھا دینے، بجھا دینے اور کھل کر بیان کر دینے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی اسی روش پر قائم رہے، تو پھر اس کا انجام تو پھر وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یا جس کے لیے وہ اس نے دنیا گزاری۔ تو لہذا آپ ان سے درگزر کر دیجئے، آپ ان کا سلام کہہ دیجئے، وہ خود ہی ایک وقت آئے گا کہ اچانک ان کے اوپر جب وہ دن آئے گا تو پھر وہ ششدر رہ جائیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الدخان جو ہے وہ شروع کریں گے۔ سورۃ الدخان یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ کا قیام جو پیریڈ ہے، یہ پہلا جو مکہ کا قیام کا دورانیہ ہے، اس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں، صورتوں کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے مصحف جو ہے اس میں اس کا نمبر 44 ہے، 44 نمبر پر، اور ترتیب نزولی کرونولوجیکل آرڈر جو ہے اس کے مطابق یہ 64 نمبر 64 نمبر پہ اس کی ترتیب بنتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 59 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 59 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل سورۃ الدخان جو کہ مکی سورہ ہے، جو کہ سورہ نمبر 44 ہے قرآن کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 64 ہے۔ دخان یہ ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دھواں، دھواں، سموک۔ تو یہ دخان کا لفظ جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ دخان مقرر کیا ہے۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بڑی بڑی جو صورتیں ہیں ان میں سورہ کا نام جو ہے اس کے ساری موضوعات کو کور نہیں کرتا، صرف اس کی پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ تو دخان کا لفظ جو ہے یا دھواں اس کا مطلب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج کے سبق میں وہ ہم دیکھیں گے بھی کہ دخان جو ہے یہ کس معنی میں یہاں پر آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ حامیم سجدہ میں بھی دخان کا ذکر آیا تھا۔ وہاں پر دخان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ گار دیے اور ساری برکتیں رکھ دی، اور اس زمین کو ہموار کرنے کے بعد اور انسانوں کے قابل بنانے کے بعد یا تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف رخ کیا یا متوجہ ہوا کہ جو کہ اس وقت ایک دھواں تھا۔ تو یہ دھواں جو ہے جو اس سورہ مبارکہ میں جو اس کا مطلب مفہوم تھا وہ اس کے اعتبار سے تھا۔ اور قیامت ہمیں سائنس بھی آج اس طرف اشارے دیتی ہے بڑے ٹھوس شواہد کے ساتھ، کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد
شروع میں جب یہ کائنات جو ہے جب یہ ترتیب دی جا رہی تھی اور زمین جو ہے اپنی انیشیل سٹیجز میں تھی جس میں اس کی تیاری وغیرہ ہو رہی تھی، تو اس وقت کائنات میں یا آسمانوں پر جو دیگر ستارے سیارے اور دیگر جتنے اجرام فلکی وغیرہ ہیں، وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھے، ایک بے ترتیب دھوئیں کی شکل میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک ترتیب میں آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمان برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی یا اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب تھی اس کے مطابق وہ دھواں جو ہے وہ سیٹل ہو گیا۔ اور اگر آج بھی ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے جو امیجز وغیرہ سکیچ کرتے ہیں ہم سائنسدان، بہت ساری امیجز یوٹیوب وغیرہ پر اور گوگل وغیرہ پر اویلیبل ہیں، ان کو اگر جب دیکھا جائے تو وہ ایک دھوئیں کی طرح ہی، بادلوں کی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ وہاں پر اس کا مطلب تھا، لیکن یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں دخان کا جو معنی ہے وہ ایک دوسرے معنی میں آئے گا۔ جو دوسرا اس کا مفہوم ہے دخان یا دھوئیں کے بادل، وہ جب آج ہم اس آیت مبارکہ پر پہنچیں گے تو ہم اس کی فردر تفصیل بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس کے نسبت سے اس کا شان نزول جو ہے وہ بھی ہم وہی آیت نمبر 10 میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کس زمانہ میں یہ یا کس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح سند یا بہت ٹھوس روایات جو ہیں وہ نہیں ملتی کہ سورہ دخان جو ہے مکی دور کے جو پہلے 13 سال تھے اس میں کس پیریڈ میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کا جو اس کے جو مضمون ہے اور اس کا جو اس کا اسلوب ہے، جس اسلوب کے ساتھ جس مضامین کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ ہمیں پیغام دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تقریباً مڈ لیول، یعنی کہ مکہ کا جو درمیانی دور یا درمیانی سے تھوڑا سا پہلے کا دور ہے، اسی اعتبار سے یا حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا واقعات ہیں۔ اور پچھلی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے ساتھ ہی یہ نازل ہوئی، ان صورتوں کے زمانے میں ہی یہ نازل ہوئی، یعنی تقریباً 4 5 6 سن نبوی میں یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اور اس سے پچھلی صورتیں ہیں اسی لیے اس کی ترتیب نزولی بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے پچھلی صورتیں کچھ چلتی آ رہی ہیں، بلکہ پچھلی 5 6 صورتیں جیسے کہ سورہ دخان جو ہے ابھی 64 نمبر پر ہے، اس سے پہلے سورہ زخرف کا نمبر ہے، اس سے پہلے سورہ شورا کے نمبر ہے، اس سے پہلے حامیم سجدہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے مومن۔ تو یہ صورتیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی اسی ترتیب سے پچھلے نظر آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً وہی زمانہ ہے جو کہ پچھلی صورتوں کا صرف یہ ہے کہ ان کے متصلاً یا ان کے بعد کی صورتیں ہیں، پچھلی صورتیں جو نازل ہوئی ان کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں حالات و واقعات بھی اسی طرح سے، مخالفت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے خلاف جو مشرکین ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے اقدامات جو ہیں مخالفت کے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، حالات جو ہے مزید تنگ سے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے وہ بھی مزید کھل کر سامنے آتا جا رہا ہے، جو اس کے موضوعات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ رسا کشی جو ہے وہ ایک اگلے لیولز میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس کے موضوعات اور اس میں جو پیغامات ہیں وہ بھی تقریباً پچھلی صورتیں جو ہیں ان سے ملتے جلتے ہی نظر آئیں گے۔ تو بہرحال اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے حامیم، قسم ہے کتاب کی جو کہ وضاحت کرنے والی ہے۔ اس کتاب کی یعنی قرآن مجید کی قسم ہے کہ یہ بہت وضاحت کرنے والی ہے۔ پچھلی جو صورتیں جو متصلن جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں تقریباً وہ ساری صورتوں میں اس کتاب کی قسم کے ساتھ صورتیں وہ شروع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی یا قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، اور قسم اس بات پر ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
کسی انسان کے طرف سے لکھی ہوئی یا گھڑی گڑائی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اللہ کے چنے ہوئے جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھاتا ہے جو کہ مبین ہے، وضاحت کرنے والی ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ قرآن عربی زبان میں یہ کتاب ہے جو کہ تمہاری اپنی زندہ اور جاوید کتاب ہے، جو کہ تمہیں بہت وسیع وسعت کے ساتھ اپنا موضوع جو ہے وہ بڑا سمجھاتی ہے، گہرائی کے ساتھ تمہیں ان سارے موضوعات کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ بہت کھل کر واضح کر دینے والی، حق اور باطل کو واضح کر دینے والی یہ کتاب ہے، اس کتاب کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک انزلناہ، ہم نے اتارا اسے، ہم نے اسے نازل کیا، یعنی اس کتاب کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں، لیلۃ مبارکہ میں، لیلۃ مبارکہ یا برکت والی رات میں بے شک ہم نے اس کو نازل کیا یا اس کو اتارا۔ اب یہاں پر دو تین پوائنٹس ہیں، مختصر انداز میں وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں۔ اب یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ برکت والی رات اسی طرح سے سورۃ القدر جو ہے اس میں بھی ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کتاب کو یا اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر یا قدر والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ تو لہٰذا وہ سورۃ القدر کی جو لیلۃ القدر ہے یا یہاں پر جو لیلۃ مبارکہ ہے، یہ دونوں ایک ہی رات کا نام ہے۔ وہاں پر قدر والی رات اور یہاں پر برکت والی رات کا ذکر کیا۔ یہ برکت والی یا قدر والی رات کون سی رات ہے؟ سورہ بقرہ میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، یا سورہ بقرہ میں ہمیں آیت نمبر 185 ہے غالباً، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ تو یعنی یہ برکت والی رات جو ہے یا وہ قدر والی رات جو ہے وہ رمضان کے کسی مہینے کی رات ہے۔ اس کو فردر جب حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو پھر مزید اس کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے یہ۔ اور پھر فردر اس کو نیرو ڈاؤن کیا جائے تو حدیث کے ہمیں مزید اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات جو ہے رمضان مبارک کی، اس میں ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیلۃ مبارکہ یا لیلۃ القدر، جس میں اس کتاب کو یا اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب لیلۃ مبارکہ جو ہے یا لیلۃ القدر جو ہے، کچھ ضعیف روایات کی بنا پر، کچھ ضعیف روایات کو بنیاد بناتے ہوئے لیلۃ مبارکہ جو ہے وہ شعبان کی 15 تاریخ جو ہے یا 15 جو شعبان ہے، اس رات کو وہ منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر شب برات کے نام سے، خاص کر ہم ایشین جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں شب برات کے نام سے وہ اس کی مشہوری ہو چکی ہے، جبکہ وہ ساری ضعیف روایات کی بنیاد پر ہیں۔ تو لہٰذا اس کا ماننا یا اس کو ایسا سمجھنا وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ہی رات ہے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں اتارا قرآن مجید کو، اس کتاب کو۔ تو اتارنے سے کیا مطلب ہے یا نازل کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں دو تین آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں میں سے کون سی درست ہے یا تینوں صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انداز میں جانتا ہے، ہمارے لیے وہ بہت واضح نہیں ہے۔ کہ ایک تو اس کے بارے میں علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو ام الکتاب یا لوح قرآنی، سوری، جو لوح محفوظ جو ہے اس میں سے یہ قرآن کا ایک نسخہ جو ہے وہ آسمانی دنیا جو ہے، دنیا کا جو آسمان ہے، بیت العزت جو ہے، وہاں پر اس کی کاپی جو ہے وہ نازل کر دی گئی، یعنی لوح محفوظ سے اس کی کاپی ایک جو ہے وہ نازل کی گئی آسمان دنیا پر۔
اور وہاں سے پھر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت 23 سالوں کے عرصے میں وہ مطلب انسانوں کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا گیا، اور انسانوں کو پھر وہ کھول کر وہ پورا بیان کر دیا گیا۔ تو ایک تو رائے یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک کاپی جو ہے وہ منتقل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات کے دن، اس رات میں۔ دوسرا جو یہ مفہوم آتا ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرنا شروع کی۔ جو پہلی رات تھی یا پہلی پہلی وہی جو ہے وہ لیلۃ مبارکہ یا لیلۃ القدر کی رات تھی، جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ دوسری رائے ہے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ سے یہ قرآن جو ہے اس کا نسخہ حامل وحی فرشتے جو ہیں، وہ فرشتے جو وحی کی ترسیل کا کام کرتے ہیں، ان کے سپرد کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم اور جو ترتیب تھی اللہ تعالیٰ کی، اس ترتیب کے مطابق آہستہ آہستہ وہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، اور پھر اس پوری نوع انسانی کو وہ پیش کر دیا گیا۔ تو یہ دو تین جو مختلف پہلو ہیں، کون سا پہلو جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر یہ لیلۃ مبارکہ کیوں ہے، یا لیلۃ قدر، قدر کیوں ہے، قدر والی یا برکت والی رات ہے، اس میں قدر اور برکت والی کیا چیز ہے اس رات میں؟ تو وہ بھی ہمیں مختلف اس کے بارے میں پوائنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں درست بھی ملتے ہیں یا معلوم ہوتے ہیں۔ یہ جیسا کہ سب سے پہلے تو قرآن کا نازل کرنا جو ہے، یہ اس رات کے بابرکت ہونے کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ اس میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو ہمیں احادیث سے، اور خاص کر جب اس آیت مبارکہ کو سورۃ القدر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ہمیں مزید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ برکت والی یا قدر والی رات جو ہے وہ کیوں ہے، کہ اس میں فرشتے جو ہے، اور فرشتے اور روح الامین جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، یعنی فرشتے جو ہے وہ اللہ کا حکم لے کر اس رات اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سارے سال میں، اگلے سارے سال میں ہونے والے واقعات جو ہیں، سارے سال میں ہونے والے قوموں اور ملکوں کے اور افراد کی جو قسمت کے فیصلے ہیں، ان کے ساتھ کیا موت اور زندگی جو ہے، ان کے سارے معاملات جو ہیں، وہ سارے کے سارے ایک پورے سال کا ایک پیکج جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کھول کر واضح کر دیتا ہے، یا مطلب اس کو انڈورس کر دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کہ یہ پورے سال کا یہ پلان، اینول پلان ہے، کہ جس کے مطابق اگلا پورا سال جو ہے وہ چلے گا، اور فرشتوں کے حوالے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے وہ اللہ کا وہ پیغام یا اللہ کا وہ جو حکم ہے وہ لے کر اترتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ رات جو ہے پورے اگلے پورے ایک سال کے فیصلوں کی رات ہے، لیے پورے ایک سال کے جو قسمت ہے انسان کی، اور پورے جتنی بھی کائنات میں موجودات ہیں ان ساری مخلوقات کی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک بہت ہی برکت والی رات ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی وہی سورۃ القدر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے، اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینہ جو ہے تقریباً وہ 83 ایئر، یعنی 83 سال اور 4 مہینے، 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں، صرف ایک رات کی عبادت جو بندہ جا کر اس رات کو بڑے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ عبادت کر لے، تو اس کا اجر جو ہے وہ کس قدر ہے۔ اور یہ 1000 سال جو ہے کتنا زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہماری کاؤنٹنگ سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ مبارک بھی ہے، برکت والی ہے، بڑی بابرکت رات ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، یا جس رات میں اس قرآن کا نازل ہونا جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا نوع انسانی کے لیے، جو کہ نوع انسانی کے لیے ایک بہترین ہدایت ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، تاکہ وہ اپنی آئندہ جو ابدی زندگی ہے اس کا اس کا کچھ انتظام کر لیں دنیا کی زندگی میں۔ تو اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم، سب سے اہم رات جو ہے ہماری زندگیوں کی، وہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ ہے۔ اس کی بہت ساری اور بھی تفصیل ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن
کیونکہ یہاں پر موضوع جو ہے وہ آگے بہت سارے آتے ہیں، تو لہذا اس کو یہیں تک رکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب سورۃ القدر پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر ہم مزید اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اسے، یعنی اس قرآن کو، اس کتاب کو برکت والی رات میں۔ ان بے شک ہم، کننا منذرین، ہم ہیں ڈرانے والے، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے ہم نوع انسانی کو ڈرانے والے ہیں۔ ڈرانے والے دونوں چیزیں آتی ہیں، ڈرانے والی بھی کتاب ہے یہ، اور خوشخبری سنانے والی کتاب بھی ہے۔ ڈرانے والی یا ڈرانے والا پہلو جو ہے وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ اچھائی کی طرف، خوشخبری کی طرف کوئی پہنچ جائے تو اس کو تو وہاں پر راحت سکون مل ہی جاتا ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو سختی ہے، جو عذاب ہے یا سزا ہے یا مصیبت ہے، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یا اس کو پانے سے پہلے اس کی ارلی وارننگ جو ہے وہ اگر دے دی جائے تو انسان جو ہے وہ زیادہ محتاط انداز سے اپنے 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 امور جو ہے وہ انجام دیتا ہے یا اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈرانے والا جو پہلو ہے وہ زیادہ اہم ہے جو اس کتاب سے، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس نوع انسانی کو ڈرانے والا بھی ہے یا ڈراتے بھی ہیں اس کے انجام سے، کہ اگر تم نے دنیا میں اس طرح سے کیا اور اس طرح سے نہ کیا تو یہ نہ ہو کہ تمہارا انجام جو ہے وہ ویسا ہو جائے جیسا کہ ہم نے پچھلی صورت کے کچھ آیات جو ہیں وہ آج بھی ہم نے دیکھی۔ فیہا یفرقو، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یفرقو، یہ فرق کرنا یعنی واضح کر دینا، نکال کر سامنے لے آنا، یہ فرق جو ہے۔ تو یفرقو، اس دن فیصلہ کیا جاتا ہے یا اس دن ایشو کیا جاتا ہے، اس دن ریلیز، ایک آرڈر ریلیز کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کل من امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا، اس اس رات کو، فیہا، اس رات میں، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہی قوموں ملکوں کے فیصلے اور قسمت کے فیصلے جو ہیں وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب وہ ایشو کرتا ہے، ایک آرڈر، پورا ایک سال کا پیکج یا ایک سال کا بجٹ جو ہے وہ ایک ایشو کرتا ہے فرشتوں کو۔ امر من عندنا، جو کہ بطور حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے مطابق حکمت والے فیصلے۔ یہ حکیم جو ہے یہ دو معنوں میں یہاں پر، ایک تو مضبوط فیصلے بھی ہیں اور ایک حکمت والے فیصلے بھی ہیں۔ حکمت والے اور مضبوط، حکمت سے بھرے ہوئے فیصلے، جتنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ سارے سارے حکمت سے بھرپور ہیں اور مضبوط ہیں، اٹل ہیں، ان کو ٹالا نہیں جا سکتا، ان کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کی اس میں تخریف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، مضبوط اور حکیم فیصلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ یفرقو، ایشو کیے جاتے ہیں، وہ مطلب دے دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہہ لو، کہ جس کو پھر پورے سال کے دوران میں وہ اس پلاننگ کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے مطابق ان سارے احکامات کو بجا لایا جاتا ہے، پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب کرتا جو ترتیب ہے اس کے مطابق یہ انجام پاتے ہیں، یہ سارے کام، سارے فیصلے، سارے معاملات۔ انا، بے شک ہم، کننا، ہم ہی ہیں، مرسلین، رسول بھیجنے والے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات جو ہے وہ تمہید کے طور پر ہم اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ پہلی آیات جو ہیں، یہ پہلی 3-4 آیات جو گزری ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ برکت والی رات میں یہ نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ڈرانے والے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو تمہارے جتنے قسمت کے فیصلے ہیں، جتنے تمہاری ضروریات ہیں، جتنے تمہارے معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے مطابق
ان کی اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر فرماتا ہے کہ پوری کائنات کے یہ فیصلے ہیں، صرف انسانوں کے متعلقہ نہیں، پوری کائنات میں زمین کے اوپر انسانوں کے علاوہ باقی جو مخلوقات بھی ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا بے جان ہے، ان کو کیسے ترتیب دینا ہے اور کس طرح سے انہوں نے چلنا ہے، اور کتنی دیر کے زلزلے جو آتے ہیں یا موسموں کا ہے یا باقی جتنے بھی سارے معاملات ہیں وہ کس ترتیب سے ہونے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کائنات میں ہم دیکھیں تو سورج کا اور چاند کا اور باقی دیگر ستارے اور سیارے وغیرہ جو ہیں ان کو کس ترتیب سے چلتے رہنا ہے اور ان کی ضروریات کیا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک سال کا پورا پیکج جو ہے وہ تو جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، تو رسول کا چننا، منتخب کرنا اور پھر اس کو مطلب اپوائنٹ کر دینا زمین کے اوپر، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تو پھر ایک بڑا چھوٹا سا کام رہ جاتا ہے، ایک بڑا آسان سا کام رہ جاتا ہے ان کاموں کے مقابلے میں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں مظاہر سے پتہ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کتنے بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ انجام پا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ سارے انجام یا وہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی طرح سے رسول کو چننا اور رسول کو بھیجنا اور رسول کے اوپر کتاب نازل کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کا ہی اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ رحمت من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ رسول کا چننا اور کتاب کا اس کے اوپر نازل کرنا انسانوں کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے۔ آپ کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ آج اگر ہمیں یہ ہدایت اور نصیحت نہ ہوتی، خدا نہ خواستہ اگر ہم بھول چکے ہوتے، تو ہمارا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی یعنی کہ پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے کہ ہم اس برے انجام سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ رسول اس نے بھیجا، اس سے پہلے نبی اور رسول بھیجے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا اور یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی، اور پھر اس کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کر دی کہ یہ کتاب عربی زبان میں تھی، اس کے دوسرے زبانیں سمجھنے والے جو ہیں وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے اسی اوریجنل فارم کو سامنے رکھتے ہوئے، اوریجنل کتاب قرآن کی لینگویج جو ہے اس کا سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھتے جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو سنوارتے جائیں۔ تو یہ اللہ آپ کے رب کے رحمت ہے، بہت بڑی رحمتوں سے ایک رحمت یہ بھی ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا جو ہے، پچھلی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے کائنات کی پوری کائنات جو اس میں ساری کی ساری تخلیق جو ہے اس کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے مطلب جانتا ہے، ترتیب دیتا ہے، حکمت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، حکمت اور حکم دونوں طرح سے وہ ترتیب دیتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ اس کی پوری ریکوائرمنٹس کو سننے والا بھی ہے اور خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔ اور اگلی آیات کے ساتھ اس کو جوڑا جائے اگر، تو اگلی آیت میں ہے رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ رب کا مطلب ہمیں پتہ ہے، ایک براڈ ڈیفینیشن کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ جتنی ضروریات ہیں کسی بھی تخلیق، کسی بھی مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے انجام کار تک، جتنی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی زندگی کی، اس میں رہن سہن کی، اس میں چلنے پھرنے کی، اس کو زندگی گزارنے کی، چاہے وہ جاندار ہیں بے جان، سب چیزیں اس میں شامل رہتی ہیں پوری کائنات کی۔ وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، پہلے اس کو پیدا کرنا، اس کو ترتیب دینا، اس کے مطابق پھر اس کی زندگی کو رواں دواں رکھنا، اس کی زندگی کی حفاظت کرنا، اس کی موت تک، اور پھر ان کی زندگی گزارنے کے لیے جتنے لوازمات کی ضرورت ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پالنے والا ہے، رب ہے، پالن ہار ہے۔ تو ہر طرح کی ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کرنے والا ہے، کس کی؟ آسمانوں کی اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی اس پوری کائنات کی ہر تخلیق، ہر مخلوق ہے اس کا وہ پالنے والا ہے۔ اس آیت کے ساتھ جب اس کو جوڑا جائے، انہ هو سمیع العلیم، تو اس کے مطابق ہمیں یہ مزید اس کی خوبصورتی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب وہ اس کائنات کی ہر چیز کو
اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی زندگی گزارنے کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی، اس کے چلنے پھرنے کی جو جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ترتیب دینے والا ہے، باہم پہنچانے والا ہے، اس کا انتظام کرنے والا ہے، اس کو مطلب نوازنے والا ہے۔ تو جب اتنی بڑی ذات یا اتنا بڑا اس کا کردار ہے یا اقتدار ہے، تو وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے سنتا بھی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، وہ حاجات کیا کرتا ہے، وہ مدد کیا مانگتا ہے، اس کو کس مدد کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جو اس کی زبان سے نہیں آتی، یا اس کے تخیل میں بھی نہیں آتی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے، اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے، اس کو بھی وہ سنتا ہے۔ ہمارے جسم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ ہماری اپنی جسم میں، ہمارے اپنے باڈی میں جو وہ کچھ 37 38 یا 40 ٹریلین سیلز ہیں، اور ہر سیل کا زندہ رہنا جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو یا اللہ ہمارے وہ اتنے ٹریلین سیل جو ہیں، ان سیلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے۔ وہ ان پورے کے پورے خلیے جو ہیں، ان کی بھی سنتا ہے کہ دیکھو تمہیں زندہ رہنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہے۔ تو وہ تو اتنی باریک بینی سے ہر چیز کو سنتا ہے، پوری کائنات کی۔ اور پھر وسط میں دیکھا جائے تو کس طرح سے نظام شمسی ہے، اور کس طرح سے باقی جو ترتیب ہے اس کائنات کی وہ چلتی آ رہی ہے، اس کی ساری ریکوائرمنٹ کو نہ صرف وہ سننے والا ہے، اور علیم خوب اچھی طرح سے جاننے میں بھی والا ہے کہ کس ترتیب سے، کس انداز سے، کس ریکوائرمنٹ کو کیسے کب پورا کرنا ہے، تاکہ وہ زندگی جو ہے وہ چلتی رہے، اور تاکہ اللہ کے مقرر کردہ وقت تک یہ سارا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو جو کچھ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سب کا پالنے والا ہے، اور ہر چیز کا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کنتم موقنین، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہیں اس وقت صحیح نفع دے گی، یا اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا جب تم اس پر یقین رکھنے والے بھی ہو جاؤ۔ جب تم سمپل سے آسان سے الفاظ میں کہہ دیتے ہو کہ ہاں یہ سب اللہ نے ہی پیدا کیا۔ ہم مسلمان تو کہتے ہیں، مشرک جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ کائنات کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے۔ تو جب تم یہ اتنی بڑی بڑی باتیں مانتے ہو، سنتے ہو، تو ان کا کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ تم ان کے اوپر یقین بھی کرو۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ اگر تم یقین نہیں کرو گے، اس بات کو صحیح معنوں میں پورے طریقے کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تب تک تمہارا یہ خالی الفاظ کی صورت میں کہہ دینا کہ یہ سب کچھ رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تخلیق کردہ ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی زندگی میں فائدہ لینے چاہتے ہو تو اس کے اوپر یقین بھی کرو۔ اور اس کے اوپر جب یقین کرو گے، یقین کیسے آئے گا؟ اس کو ایکسپلور کر کے، اس کو باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو کہ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ تو کس کس انداز سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جب تک تم اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کرو گے، تمہارے اس کے یقین کا فائدہ نہیں ہوگا، یا تمہارا وہ یقین جو ہے وہ تمہیں اطمینان نہیں بخشے گا۔ اور جب تم یقین کر جاؤ گے، یا جب تمہارا دل اطمینان پکڑے گا کہ یہ رب ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، اللہ ہی ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو پھر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیا بات آسان ہو جائے گی؟ لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس اللہ کو پہچاننے کے اور اس کی معبودیت، اس کی توحید کے اوپر پختہ یقین کرنے کے بعد اپنے دل کو اطمینان پہنچا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم جو باتیں صرف قولی اعتبار سے کرتے ہو، صرف منہ زبانی کرتے ہو، ان کے اوپر دل سے یقین بھی رکھو۔ تو جب تم دل سے یقین رکھو گے تو تم اس بات کو اطمینان کے ساتھ اپنا سکو گے، یا اس کی گواہی دے سکتے گے کہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ وہی ایک واحد معبود ہے اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ اللہ جو ہے وہ زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ جس طرح سے پچھلی جو باتیں ہیں ان کے اوپر یقین کرنا ہے، کچھ سوچ بچار کر کے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے، یا جو ایک ترتیب ہے، اس کے اوپر بھی یقین کرنا، اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ کر کے اس کو محسوس کرنا، اس پوری ترتیب کو۔ یہ جب تم کرو گے تو تمہارا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے گا، اور زیادہ تم اس پر یقین کرو گے کہ ہاں وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو
جو اس مٹی کے اجزاء کو، ان بے جان اجزاء جو ہیں ان کو اپنے حکم سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑ کر اس میں زندگی کی روح پھونک دیتا ہے، پھر اس زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے، اور پھر وہی اللہ ہے کہ اس کے وقت مقررہ پر اس میں سے زندگی کی روح جو ہے وہ اس کو سلب کر لیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، اور وہی مٹی کے بے جان اجزاء جو ہیں وہی مٹی میں مل کر دوبارہ سے مٹی ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوبارہ زندگی ملتی ہے، دوبارہ سے اس کا موت اور زندگی کا جو سائیکل جو ہے، جو کروڑوں اربوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور نامعلوم کتنا عرصہ ابھی تک یہ چلتا رہے گا اس دنیا کی زمین کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ظاہری طور پر زندگی جو ہے، اس کے علاوہ اور کس کس طرح سے ستارے ٹوٹ کر نئے گلیکسیز بن رہے ہیں، نئے نئے نظامات بن رہے ہیں پوری کائنات میں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے جس کی طرف ہمیں ابھی بہت کم علم ہے، یہ بہت کم معلومات ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کا تسلسل جو ہے کس طرح سے برقرار ہے، اور اس کا برکت جو ہے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی، اس ضمن میں ہم نے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کتنا یہ محکم اور کتنا حکمت برا اور مضبوط اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اربوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ واحد اکیلا اور سچا معبود ہے۔ وہ اللہ جو ہے ربکم، وہی ہے تمہارا رب، و رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد جو ہیں ان کا رب۔ یہ رب جو ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اب کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، اور وہی سچا معبود ہے، وہی تمہارا بھی اور تمہارے پچھلے جو گزر چکے آباء و اجداد ہیں ان کا بھی رب وہی اللہ ہے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ منسوب کرتے ہیں اپنے عقائد کو اور اپنے جو رسومات ہیں ان کو اپنے بزرگوں کی طرف، کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ چلتا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کرتا ہے، اسی لیے تو ہم ابھی تک کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، اور ہمارے بزرگوں کی کئی باتیں صحیح ہیں۔ تو آج تمہارے پاس سامنے حقیقت حال جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں تمہارے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کھل کر آئی تھی، جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، یا ان کو اس طرح سے سمجھ نہیں تھی، یا اس اینگل سے انہوں نے سوچا نہیں تھا، اس اینگل سے اس نصیحت کو ان کے پاس کسی نے پیش نہیں کیا تھا، یا ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو وہ مختلف طرح کی چیزیں عقائد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی تعارف جو ہے، پہچان جو ہے اس کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ان کے سامنے پیش کی جاتی رہیں، لیکن وہ اس کے اوپر انکار کرتے، کچھ جو ہیں ان میں سے وہ اقرار کر کے اس کی گواہی دے کر اس مسلمانوں کا جو گروہ ہے اس میں شامل بھی ہوتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا کہ جب جو اللہ جو ہے یہ سارا کچھ انتظام و انتظام فرمانے والا ہے، اور زندگی اور موت کو بہم وہی ہے جو ترتیب اس کی ترتیب کے مطابق چلتی آ رہی ہے، تو تمہارا بھی رب ہے وہی ہے، اور تمہارے پچھلے جو آباء و اجداد ہیں ان کا رب جو ہے وہ بھی وہی ہے، ان کو بھی وہی پالنے والا ہے، ان کی زندگی کا معاملات جو ہیں وہ بھی اسی رب نے سارے دیکھے ہیں۔ بل ہم فی شکن، اس کے باوجود اگر تم اپنے معاملات میں درستگی نہ لاؤ، تو پھر بل ہم فی شکن، بلکہ وہ تو ایک شک میں ہے، یلعبون، وہ سب کھیل رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو اگر صحیح معنوں میں اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے دل کو اطمینان دینے بخشنے کی یا حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے، تو پھر تو وہ اس میں شک میں ہی رہیں گے، جب وہ تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے، جب وہ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کوشش ہی نہیں کریں گے کہ اس کو پہچان سکیں کہ وہ کیا اصل پیغام کیا ہے، اس کی لاجک اور منطق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو تب تک تو وہ اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، اور اسی طرح سے یلعبون، کھیل رہے ہیں دنیا، وہ کھیل کود اس کو تصور کریں گے، اس کا مذاق اڑاتے رہیں گے، اس کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔ تو جب تک اس کے اوپر وہ اپنے دل سے اطمینان نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تب تک وہ اس میں شک میں ہے، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ در حقیقت اسی طرح سے رہے۔ آج تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان آیات کی گہرائی کو کچھ سمجھ سکیں کہ ان میں کیا مطلب ہے، اور اس میں سے بھی کچھ سونے میں سے سمندر سے ایک قطرے کے برابر ہمیں شاید سمجھ لگتی ہوگی، لیکن وہ عرب جو ہیں جن کے اوپر گہرائی کے ساتھ یہ بات جو ہے واضح کر کے نازل کی گئی، وہ تو اس کو بہت گہری طور پر سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کیا جاتے تھے۔ وہ اتبا کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو غالباً سورہ حامیم سجدہ میں تھی،
کہ پہلی 38 آیات جب اتبا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کچھ لے دے کچھ معاملات جو ہیں طے کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اور جب وہ وہاں پر پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے کہ عاد اور سمود کا کیسے تمہارا کس طرح سے پکڑا، تو جیسے ہی وہ اس آیت پر پہنچے تو اتبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ بس کرو اے محمد، اپنی قوم کے اوپر رحم کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی گہرائی میں ان آیات کو سمجھتے تھے، ہم اس کا تو مطلب پاسکو بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ اس سے ہمیں ان کی ہٹ درمی کا اور ان کی ضد کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کس قدر وہ ضدی تھے یا کس قدر وہ مخالفت پہ اترے ہوئے تھے۔ فرتقب، پس آپ انتظار کریے، تو پس آپ انتظار کیجئے، یوم، اس دن کا، یأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان، ایک دھوئیں کے ساتھ، مبین، واضح، پس آپ اگر یہ اسی طرح سے شک میں مبتلا ہیں، اسی طرح سے اس کے اوپر اطمینان قلب حاصل نہیں کرتے، اور وہ کھیل کود کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ ان کو بس چھوڑ دیجیے، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ آپ ان کے سلام کہہ کر ان سے اعراض کر دیجیے، تو پس پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے ہاتھ پر، اور پھر آپ انتظار کیجئے، فرتقب، آپ انتظار کیجئے۔ یہ یہ انتظار کرنا جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ دے رہے ہیں یا ایک ان کی تسلی بھی دے رہے ہیں، اور یہ انتظار کرنا جو ہے مشرکین کی طرف بھی ایک واضح پیغام ہے کہ اگر تم اللہ کے اس قول کی حمایت نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم انتظار کرو، پس آپ انتظار کریے اس دن کا، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان ایک دھوئیں کے ساتھ، بے دخان مبین، ایک واضح دھوئیں کے ساتھ، جس دن آسمان جو ہے ایک واضح دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ اب یہاں پر دخان جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہم مختصر انداز میں ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہونے والا ہے۔ دو اس میں رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور دونوں رائے جو ہیں وہ صحابہ کرام سے کے اقوال اور ان کی روایات جو ہیں اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں، اس اعتبار سے دونوں ہی اتھینٹک ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ دونوں ہی آراء جو ہیں وہ صحیح ہوں۔ علماء نے دونوں رائے جو ہیں، جب بھی جہاں پر بھی ہمیں تفسیر ملتی ہے، تو دونوں آراء جو ہیں یا دونوں پہلو جو ہیں وہ دونوں پہلو وہاں پر ذکر ہیں، اور دونوں پہلو جو ہیں وہ ہو سکتا ہے صحیح ہوں گے۔ اس میں ایک پہلا پہلو جو ہے وہ تو یہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے شان نزول میں بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی، اور لوگ جو ہیں بالکل ضدی ہو کر بالکل ہی مخالفت پر اڑ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے انہوں نے دعا کی، یعنی انہوں نے بد دعا فرمائی ان کے لیے۔ انہوں نے کیا بد دعا فرمائی کہ اے میرے رب، تو یوسف علیہ السلام جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جیسا قحط آیا تھا، اس طرح سے قحط نازل کر کے اس قوم کے اوپر میری مدد فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدد کے لیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اس قوم کے حق میں بد دعا دی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک قحط سالی کی سچویشن جو ہے وہ نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قحط جو ہے وہ اس قدر بڑھ گیا اور اس قدر وہ شدید ہو گیا کہ وہ ہڈیاں اور کھالیں وغیرہ جو ہیں جانوروں کی، وہ بھی کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تنگ ہو گئی، اور ماحول جو ہے وہ اس قدر کٹھن ہو گیا کہ وہاں پر زندگی اپنی برقرار رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ تو اس صورت میں جب وہ انتہائی بدتر حالات میں ہو گئے، تو اس صورت میں یہ جو مشرقین کے کچھ لوگ جو ہیں، خاص کر اس میں حضرت ابو سفیان کا نام لیا جاتا ہے، کہ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے قصہ پہلے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کئی عذاب آئے، انہوں نے قوم کو پہلے ارلی وارننگ بھی دی، لیکن وہ قوم نے مذاق سمجھا، لیکن جب وہ عذاب آئے ان کے اوپر مطلب ٹڈی دل کا عذاب آیا، یا مینڈکوں کا عذاب آیا، یا پانی کا خون بن جانا، یا بارشوں کا سلسلہ جو ہے، تو وہ سارے، تو جیسے ہی وہ عذاب آتا اور وہ ان کی زندگی تنگ ہو جاتی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ ان کے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا تو وہ پھر وہ اس اپنے وعدے سے، اس اپنے قول سے پھر جاتے،
اور پھر واپس اسی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس قوم فرعون کو پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ایک بڑے عذاب میں۔ اور تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب جو ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح سے سیم اسی طرح سے رویہ جو ہے مشرکین کا بھی رہا، کہ مشرکین جو ہے جب ان کے اوپر قحط کی وجہ سے حالات اس قدر تنگ ہو گئے، زندگی ان کی مشکل ہو گئی، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اگلی آیات میں ہمیں اس کا اشارہ بھی ملے گا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رب سے دعا کیجئے کہ یہ سختی جو ہے ہم سے ٹل جائے، ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ سختی جو ہے ان سے ٹلی تو وہ اپنی پہلی حالت میں واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے، اس واقعے کے پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں علماء جو ہیں اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں۔ اب اس منظر نامے میں جب وہ قحط کا زمانہ تھا، تو ریگستان میں یا صحرائی علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو لمبے عرصے تک اگر بارش نہ ہو، خشک موسم ہو اور خشکی ہو، اور وہاں پر ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہو، تو وہاں پر ایک سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر مطلب لو چلتی ہے، اور وہ غبار اٹھتے ہیں، وہ دھول کے، اور اس طرح سے خشکی کی وجہ سے، اور بالکل مطلب موسم کی جو سختی ہے اس وجہ سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دھول اور مٹی اور اس طرح سے غبار جو اٹھتا تھا وہ بادلوں کی طرف سے محسوس ہوتا تھا۔ یا دوسرا جو ہے اسی واقعے کی نسبت سے علماء جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ان کی حالت اتنی غیر ہو گئی، اور اس قدر وہ مجبور اور لاچار ہو گئے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے، کہ وہ آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھاتے تو آسمان ان کو دھوئیں سے ہٹا ہوا نظر آتا، یعنی ان کو آسمان کی طرف جب دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا، ان کی آنکھیں جو وہ اندھیرے ہو جاتی، چندیا جاتی، یا اندھیرا آ جاتا، اس قدر وہ مجبور اور لاغر اور بے بس ہو چکے تھے اس سچویشن میں۔ تو ایک پہلو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس واقعے کے مناسبت سے، اس قحط سالی کے مناسبت سے جو کہ ذکر ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کچھ جو صحابہ کرام جو ہے ان کی رائے میں ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھواں جو ہے نازل ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب کی 10 نشانیاں اس میں ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 10 نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دھواں جو ہے وہ اٹھے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پوری طرح سے اس کے اوپر متفق ہے آج کا لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی بھی ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ زمین جو ہے اس کے اوپر اکھاڑ پکاڑ جب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنائے گا۔ پہاڑوں کے بارے میں آیا کہ وہ دنکی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑتے پھریں گے، تو جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت کس طرح سے تبدیلیاں ہوں گی، کس قدر اکھاڑ پھاڑ ہوگی اس پوری زمین کے اوپر بھی اور اس پوری کائنات میں بھی، کس قدر وہ ہلچل ہوگی اور کس قدر وہ بڑی تبدیلی ہوگی، کہ ہر طرف دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تو اس اعتبار سے بھی یہ دھوئیں کا اٹھنا جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے، یعنی قرب قیامت میں جو دھواں اٹھے گا اس کے بارے میں بھی ایک رائے ہے، اور یہ جو قحط جو آیا اس کے متعلقہ بھی ایک رائے ہے۔ تو یہ دونوں رائے جو ہیں، وہ دونوں رائے جو ہیں وہ ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں، بلکہ بخاری کی احادیث سے بھی ملتی ہیں، اور دوسری دیگر معتبر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا دونوں، اور ہمیں یہ دونوں درست معلوم بھی ہوتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دونوں درست بھی ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ علماء نے ان دونوں سچویشنز کو ہمارے سامنے پیش بھی کر دیا، ہم نے کوشش کی آج سمجھنے کی بھی۔ پر واپس آتے ہیں سب کی طرف، پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب کہ آسمان جو ہے وہ دھوئیں کے ساتھ آئے گا، یعنی یا تو قرب قیامت، یا ان کے اوپر جو قحط کا عذاب جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ اس دن کا آپ انتظار کیجئے، کہ شاید کہ آپ یہ جو دعا کرتے ہیں کہ شاید کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، تو آپ قحط کا ان کے اوپر قحط نازل فرما، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، کی قوم کے اوپر یا اس وقت ہوا تھا۔ یکشن ناسا، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ دھواں جو ہے وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی لوگوں کو گھیر لے گا اس دھوئیں نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دھواں جو ہے اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ گھیر لے گا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے، اور جب یہ سچویشن ہوگی اس وقت یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا ان کے اوپر، بڑا دردناک منظر ہوگا، اور یہ دردناک منظر دونوں صورتوں میں بھی ہے، اس قحط سالی کے میٹر میں بھی،
کہ وہ بہت بڑی ایک آزمائش اور مصیبت تھی ان کے اوپر، اور قرب قیامت کے مطابق تو وہاں پر جب اکال پچھاڑ ہو جائے گی اور یہ جو سچویشن ہوگی اس میں کیسی مشکل حالات ہوں گے، اس کا اندازہ کرنا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، رب نکشف عنا ان العذاب، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب کو، اس عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ یا تو دونوں طرف اشارہ ہے، ملتا ہے، یا تو مشرکین نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا کہ اس عذاب کو دور کرنے کے لیے دعا کیجیے، تو یعنی کہ ان کا دعا کرنا ہے کہ اے ہمارے رب دور کر دیں ہم عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر ہم سے یہ جو عذاب جو ہے وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح سے قرب قیامت میں بھی جب حالات ایسے ہوں گے تو اس وقت بھی انسان جو ہے وہ دوبارہ موقع کی تلاش میں ہوگا کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے، اس کو ہم سے ٹال دے، کہ ہم تیرے ہی اوپر ایمان لائیں گے اور یہ وہ کریں گے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ساری آیات جو ہیں وہ دونوں دونوں پہلو جو ہیں دخان کے اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں۔ بہرحال وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، اس سختی کو، اس سزا کو، کہ بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ وہ وعدہ کریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو انا لہم الذکر، کیسے ان کو نصیحت مفید ہوگی؟ یہ ان کا کہنا جو ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ جو نصیحت، یہ کتاب جو ہے یہ کیسے مفید ہوگی ان کا، یا کس طرح سے وہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، جبکہ وقت جاءہم، جبکہ یقیناً آ چکا ان کے پاس رسول مبین، ایک رسول جو کہ کھول کر بیان کر دینے والا ہے، ہر چیز کو واضح طور پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہت کھول کر، بہت واضح طور پر نصیحت کرنے والا رسول جو ہے وہ ان کے پاس آ چکا۔ اس کے باوجود انہوں نے جب ثم تولوا، پھر اس کے باوجود انہوں نے اس سے منہ عنہ، اس سے منہ موڑ لیا، اس رسول سے یا اس کتاب سے ان کے وضاحت ساری واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا معلم، سکھلایا گیا ہوا، مجنون، دیوانہ کہا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس سے نہ صرف منہ موڑ لیا اس رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کو دیوانہ اور مجنون کہا، دیوانہ اور مجنون کہا، اور اس کو کہا کہ سکھلایا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جب ان کے اوپر جبکہ نصیحت جو ہے وہ کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا جس نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، اس کے باوجود اس نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس کو سکھلایا ہوا کہا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود تو پڑھے لکھے نہیں، کوئی ایک کوئی غلام ہے ان کے پاس پڑھا لکھا، جو ان کو یہ آیات جو ہے وہ لکھ کر دیتا ہے اور یہ اسی طرح سے آگے پیش کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یا ان کے اوپر کوئی سایہ وغیرہ ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، کوئی جنوں وغیرہ کا جو ان کو آ کر پڑھا دیتے ہیں، یا ان کا مطلب نعوذ باللہ کوئی اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہم ادا نہیں کرنے چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجنون کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں نازل کیا۔ تو اس طرح سے رویہ انہوں نے اپنے اس رسول کے ساتھ رکھا، تو کس طرح سے نصیحت پکڑیں گے؟ اتنی واضح ہدایت اور نصیحت ہو جانے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے چلے گئے، تو کیسے ان کو یہ نصیحت جو ہے وہ مطلب فائدہ دے گی، جبکہ انہوں نے کھلے طور پر اس کا انکار کر دیا۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ان کے پاس ہر چیز واضح ہو کر آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، تو اب بھی ایسے ہی کریں گے تو اب ان کو کیا فائدہ دے دے گی؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، انا کاشف العذاب، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے، ہم ان کے لیے یہ عذاب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیں گے، انکم، بے شک تم، عائدون، دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ ہم ان کے اوپر سے یہ عذاب کو دور بھی کر دیں تو پھر بھی تم دوبارہ یہی کچھ کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی جو یہ سائٹی ہے وہ پتہ ہے اچھی طرح سے، اس کی فطرت جو ہے پتہ ہے کہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، صرف وہ عذاب ٹالنے کے لیے اوپر اوپر سے بس ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، تو پھر بھی یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے، دوبارہ اسی روش میں اپنے بیٹھ جائیں گے۔ یوم نبطشو، جس دن ہم پکڑیں گے، جب عذاب کو دور کر دیں گے تو پھر وہ واپس اسی روش میں، اور مشرکین کا رویہ بھی ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی ان سے عذاب کو ٹل گیا تو واپس وہ اپنے پچھلے جو طور طریقے ہیں ان کی طرف لوٹ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے رہا ہے، یوم نبطش البطشہ، جس دن ہم پکڑیں گے
ایک مضبوط پکڑ، بادشاہ پکڑیں گے پکڑ، یعنی جس دن ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں یہ تو آتے رہیں گے مختلف اوقات میں، ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، یا سخت پکڑ ہوگی ہماری الکبرا، بڑی، ایک بڑی سزا یا بڑے عذاب کی شکل میں، ایک دن آئے گا کہ جس دن ہم ایک بڑے عذاب کی شکل میں ان کو مضبوطی سے پکڑیں گے یا سختی سے پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کو مضبوطی سے، سختی سے ایک بڑے عذاب کی شکل میں پکڑیں گے، اور آخرت میں بھی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اگر تو یہ وہی موقع ہے 61 سالی کا جس کے اوپر تھا، تو پھر دنیا کی زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے مطلب دور بھی کیا، لیکن جب وہ واپس اپنے رویے میں آئے تو بدر کے مقام پر کہتے ہیں کہ بدر کا مقام یا بدر کا واقعہ جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب یا اللہ کے سزا کا جو کوڑا ہے وہ پڑا تھا، 70 ان کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ غلام بھی بنا لیے گئے اور ان کا مال بھی لوٹ لیا گیا اور سارا کچھ، تو کس قدر وہ ایک بڑا واقعہ تھا ان کے، تو ایک بڑی سزا یا ایک بڑا عذاب جو ہے وہ اس وقت بدر کے مقام پر علماء جو ہے لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت میں تو وہ عذاب جو ہے وہ تو طے شدہ ہے، اس کو تو پھر کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے، دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو عذاب جو ہے وہ ٹھہر ہی چکا۔ ان منتقمون، بے شک ہم سب انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں عذاب جو ہے وہ چھوڑتا ہے، آزمائشیں بھی لاتا ہے، آزمائشوں کو پھر نرمی بھی کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ جو ہیں وہ واپس اللہ کی طرف اپنا رجوع کریں، واپس اللہ کی طرف واپس ریکنیکٹ کریں اپنے آپ کو، لیکن اس کے باوجود جو ان چھوٹے چھوٹے آزمائشوں کا فائدہ، ناجائز فائدہ جسے ہم کہتے ہیں اٹھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے وہ اس کو سمجھنے کے بجائے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے واپس اپنی پرانی روش میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ان کو سخت عذاب میں، ایک سخت آزمائش میں اور سخت مصیبت اور سزا جو ہے اس سے دوچار کرے گا، اور پھر اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ انتقام بھی لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں، ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی معذرت، آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ ہے، کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص رہنمائی کرے، خاص مدد کرے، ہمارے جو معاملات ہیں جس میں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ ایسے جتنے بھی میٹر ہیں، بیماری کے میٹر میں، اولاد کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے ساتھ رکھے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔